السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیج نمبر 19 سے، وقد فطر اللہ الناس علی التوحید والفطرۃ فطرتان، اللہ سبحانہ وتعالی نے بندوں کو، انسانوں کو توحید پر پیدا کیا ہے، یعنی انسان کی فطرت میں ڈالا ہے توحید کو، اس کے اندر پروگرامڈ ہے۔ والفطرۃ فطرتان، اور فطرت دو قسم کی ہوتی ہے۔ الاولی، پہلی، فطرت تتعلق بالقلب، وہ فطرت جو دل سے متعلق ہے، وہی معرفت اللہ ومحبتہ وایثارہ علی ما سواہ، اور وہ ہے اللہ کی پہچان اور اس کی محبت اور اسے دوسروں پر ترجیح دینا، ایثارہ، اس کو ترجیح دینا، علی ما سواہ، جو اس کے علاوہ ہیں۔ الثانیۃ، نمبر 2، فطرۃ تتعلق بالبدن، وہ فطرت جو جسم سے تعلق رکھتی ہے، وہی فطرۃ عملیۃ، اور یہ عملی فطرت ہے۔ وقد اشار الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقولہ، اور اس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان کے ساتھ اشارہ کیا ہے، الفطرۃ خمس، فطرت 5 امور میں ہے، یعنی فطرت 5 چیزوں میں، او خمس من الفطرتی، یا 5 چیزیں فطرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ الختان، ختنہ کرنا، والاستحداد، زیر ناف بال مڑنا یا شیو کرنا، وتقلیم الاظفار، ناخنوں کو کاٹنا، تراشنا، ونتف الابط، بغل کے بال اکھاڑنا، وقص الشارب، اور مونچھیں تراشنا۔ یہ 5 چیزیں ظاہری صفائی سے متعلق ہیں، اور کچھ چیزیں دل کی صفائی سے متعلق ہیں۔ فالأولی تزکی الروح وتطہر القلب، تو فطرت کی جو پہلی قسم ہے وہ روح کو پاک کرتی ہے، دل کی طہارت کرتی ہے، دل کو صاف کرتی ہے۔ والثانیۃ تزکی البدن وتطہرہ وتجملہ، اور دوسری فطرت جسم کو پاک کرتی ہے، اسے صاف کرتی ہے، اس کو خوبصورت بناتی ہے۔ تو کتنا خوبصورت امتزاج ہے کہ انسان کا اندر بھی صاف ہو اور ظاہر بھی صاف ہو، اندر بھی خوبصورت ہو اور باہر بھی خوبصورت ہو۔ ایک حدیث آپ نے کوٹ کی تھی اور اس میں ناخنوں کی بات تھی کہ یہ فطرت میں شامل ہے کہ ناخن کاٹے جائیں۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ استاذہ، یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ یقین کریں کہ ان گھروں میں کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا جن عورتوں کے ناخن لمبے ہوتے ہیں، اور اس پہ بھی ستم ظریفی یہ کہ اس کے اوپر نیل پالش اتنی دنوں کی لگی ہوئی۔ اللہ بہتر جانے کہ شیطان نے کیا آپ کر دیا ہے کہ آنکھیں، دماغ سب بند ہیں، کہ ایک یہ نہیں سمجھ آتا کہ اگر آپ کا ناخن لمبا ہے تو مطلب آپ واش روم جاتے ہیں اور پھر کتنا بھی انسان ہاتھ دھوئے، یعنی اتنی کرہت آتی ہے یہ سوچ کے کہ ناخن کیوں نہیں کاٹتی عورتیں، اور پاؤں کے ناخن اتنے لمبے، اور ہاتھوں کے، اور وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے، یعنی دل خراب ہوتا ہے ان کو دیکھ کے، ناخن پیلے لمبے۔ اور آئی ڈونٹ نو کہ فطرت کتنی مسخ ہو گئی ہوگی کہ یہ چیز ہم نے ان سے لیا جو گندے لوگ ہیں، جو اچھے نہیں ہیں، جن کو صفائی ستھرائی کا نہیں پتا۔ مسلمان تو صبح اٹھتا ہے تو اس کی پہلی سوچ صفائی ستھرائی کی ہوتی ہے، تو وہ کیسے یہ برداشت کرے کہ اتنے پرانے اور اتنے لمبے اور گندے ناخن اتنی دیر کے لیے سنبھال کے بیٹھے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دے، کوئی اور موقع آیا تو اس کو ضرور ایڈریس کیجیے گا استاذہ۔ بہت یہ بڑی مشکل ہو گئی ہے، پاکستان میں بہت زیادہ ہے، لیکن یہاں پر بھی ہر جگہ پہ، اور نماز پڑھ رہی ہوتی ہے، اتنا دل دکھتا ہے کہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں اور ناخن بھی لمبے ہوتے ہیں اور ساتھ میں ان پہ نیل پالش بھی لگی ہوتی ہے۔ اور اللہ بہتر جانے، ہم تو اچھا گمان کرتے ہیں کہ وضو کر کے تو نیل پالش لگائی ہوگی، لیکن نیل پالش کافی عرصے کی ہوتی ہے۔
بس بات ہی نہیں مانتی. اگر کہیں بھی تو کہتی ہیں کہ یہ حلال نیل پالش ہے. اللہ بھی تر جانے یہ نیل پالش میں بھی حلال حرام کا کانسیپٹ کیا آ گیا کہ اس کے اندر پانی رس جاتا ہے, لیکن دھلتا تو نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ نے تو دھونے کا کہا ہے, یہ تو نہیں کہا کہ رس جائے اندر اور آپ کو پتہ بھی نہیں کہ کون سے ایریا کو ٹچ کیا کون سے نہیں کو. وتوحید اللہ بذاتہ واسمائہ وصفاتہ وافعالہ هو الاصل, اور اللہ تعالیٰ کی توحید اس کی ذات میں, اس کے ناموں میں, اس کے صفات میں اور اس کے افعال میں. هو الاصل, وہ اصل بنیاد ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا کہ وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے, اس کے ناموں جیسے کسی کے نام نہیں, اس کی صفات اور اس کے کام جو ہیں وہ بھی یونیک ہیں. ولا یغلط فی توحید العبادۃ الا من لم یعطہ حقہ, اور نہیں غلطی کرتا توحید عبادت میں, یعنی اللہ کو عبادت میں ایک ماننے میں, الا مگر من جو لم یعطہ حقہ, اس کا حق ادا نہیں کرتا یا حق نہیں دیتا. فمن عرف اللہ, جس نے اللہ کو پہچان لیا, اطاعہ, وہ اس کی اطاعت کرے گا, وخافہ, اور اس سے ڈرے گا, ورجاہ, اور اسی سے امید رکھے گا. یعنی جس شخص کے اندر اللہ کی پہچان آ گئی, پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ شخص اللہ کی عبادت نہ کرے. اللہ کی عبادت میں غلطی وہی کرتا ہے جو اس کو پہچانتا نہیں. جس نے اس کو پہچان لیا وہ اس کی بات بھی مانے گا, اس کے اندر اس کا خوف بھی ہوگا, اس کی امیدیں بھی اسی سے وابستہ ہوں گی. وتوحید العبادۃ اشہر نتائج توحید الربوبیۃ, اور عبادت میں اللہ تعالی کو ایک قرار دینا اشہر نتائج توحید الربوبیۃ, یہ ربوبیت میں توحید کے سب سے مشہور نتائج ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک اکیلا رب ماننے کے جو نتائج ہیں ان میں سے بہت خاص خاص نتیجے ہیں. یعنی جب تک اللہ کو ایک رب نہ مانا جائے اس وقت تک انسان کی عبادت میں توحید نہیں آ سکتی, اور جب آتی ہے تو پھر اس سے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. وَكَذَلِكَ الصَّبْرُ, اسی طرح صبر, والرضا, تقدیر پر راضی ہونا, والتسلیم, سبمشن, سر تسلیم خم کرنا, والتوکل, اور بھروسہ کرنا, والانابہ, اور رجوع کرنا, والتفویض, اپنے معاملات اس کے سپرد کر دینا, والمحبہ, اور محبت کرنا, والخوف, اور ڈرنا اسی سے, والرجاء, اور امید رکھنا. کل ذالک من نتائج توحید الربوبیۃ, یہ سارے نتائج ہیں, سارے آؤٹ کمز ہیں توحید ربوبیت کے. یعنی جو شخص اللہ کو اپنا رب مانتا ہے پھر وہ اللہ کی خاطر صبر بھی کر لیتا ہے, وہ مشکل آنے پہ تقدیر کے فیصلوں کو راضی ہو کے قبول کرتا ہے, وہ اپنی زندگی میں جو کچھ بھی پیش آ رہا ہوتا ہے اس پر بے صبرا نہیں ہوتا بلکہ اللہ سے راضی رہتا ہے, وہ اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے, اسی پہ بھروسہ کرتا ہے, مشکل میں اسی کی طرف لوٹتا ہے, اپنے معاملات اسی کے حوالے کرتا ہے, اس سے محبت بھی رکھتا ہے, اس سے ڈرتا بھی ہے, اس سے امید بھی رکھتا ہے. تو جو اللہ کو رب مانے اس کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے. فَإِنَّ تَوْحِيدَ الْعِبَادَةِ إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ مَعْرِفَةِ الرَّبِّ, توحید عبادت اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان رب کو پہچانتا ہے. معرفت رب کے بعد ہی عبادت میں توحید آتی ہے, ورنہ انسان اوروں کو رب بنا لیتا ہے تو اوروں کے آگے سر جھکاتا ہے. پھر ومعرفت اسمائہ وصفاتہ وافعالہ, اور اس کے ناموں اور صفات اور افعال کی پہچان. ومعرفت خزائنہ وآلائہ ونعمہ ومعرفت مخلوقاتہ, اور اس کے خزانوں کی معرفت اور اس کی نعمتوں کی اور اس کے احسانات کی اور اس کی مخلوقات کی معرفت. یہ ساری چیزیں انسان کو عبادت کے اندر توحید میں مدد دیتی ہیں. تب انسان خالص ایک اللہ کے آگے جھکتا ہے جب انسان ان چیزوں کو پہچانتا ہے. والتوحید ہوا اساس الاعمال کلھا, توحید ہی سارے کاموں کی بنیاد ہے, اساس ہے. وہو قلبھا ولبھا وروحھا, اور توحید ہی ان کا دل ہے, یعنی اعمال کا, ان کا مغز ہے, لب عقل, اور ان کی روح ہے.
یعنی اعمال میں روح آ نہیں سکتی جب تک توحید کی سمجھ نہ آئے، ورنہ بے روح ہوتے ہیں، مکینیکل ہوتے ہیں. فَكُلُّ عَمَلٍ لَيْسَ مَعَهُ التَّوْحِيدُ فَهُوَ بَاطِلٌ وَلَوْ كَانَ عَلَى السُّنَّةِ، ہر عمل جس کے ساتھ توحید نہ ہو وہ بالکل بیکار ہے، خواہ وہ سنت کے مطابق ہو. اگر ایک اللہ کے لیے نہیں کیا، چاہے ظاہری اس کا طور طریقہ بالکل شریعت کے مطابق ہے. فقبول الاعمال له شرطان، اعمال کی قبولیت میں دو شرطیں ہیں. ان تکون خالصۃ للہ، کہ عمل اللہ کے لیے خالص ہو، وان تکون علی طریقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، تو جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ کرے. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صحابہ اکرام اتنے سورۃ اخلاص کے بارے میں کہتے ہیں، قل هو اللہ احد، ہر نماز کے بعد پڑھ لیتے تھے اور وہ چھوڑتے نہیں تھے. محبت ہے. تو اور اس میں کیا چیز تھی؟ وہ ایک صحابی تھے نا، بار بار پڑھ رہے تھے تو ان کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے لگائی گئی کہ یہ بہت زیادہ سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ پڑھتے کیوں؟ ان سے پوچھیں کیوں پڑھتے. انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے، تو انہوں نے کہا تھا تمہاری اس سورت کی محبت تمہیں جنت میں داخل کرے گی. الحمدللہ. تازہ یہ جو انہوں نے کہا نا کہ جب تک ہم اس کو اپنا رب نہیں مانتے تب تک یہ ساری صفات نہیں پیدا ہو سکتی ہماری. تو یہ کتنا بڑا ایک نقطہ ہے نا. ہمارا سب کا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر بھی دے دے، ہمیں اپنے فیصلوں پہ راضی بھی کر دے اور سب کچھ، لیکن کیونکہ اس کی معرفت نہیں ہوتی نا، تو پھر ہم صرف ظاہری وسائل میں کھو جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں. اور استاذہ السلام علیکم، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پریشان ہونے سے مسئلہ حل ہو جائے گا، یعنی پریشانی اتنی غالب آ جاتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری پریشانی سے مسئلہ حل ہوگا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہونا ہوتا. اور اس کو پکارتے نہیں، اس کی طرف انابت نہیں کرتے، تفویض نہیں کرتے. تفویض ہوتا ہے کہ اللہ کے حوالے کر دینا اپنا معاملہ، کہ اللہ تو ہی اس کو ٹھیک کرے گا، میرے بس میں نہیں ہے. جب یہ یقین ہو جائے نا کہ وہ ہر چیز پر پورا اقتدار رکھتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو پھر انسان اس پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے سارے معاملات اس کے سپرد کر دیتا ہے اور خود بے فکر ہو جاتا ہے کہ ایک ہے نا کوئی کرنے والا. جیسے دنیا کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں جب ہمارا کوئی مددگار ہوتا ہے تو ہم کتنے بے فکرے ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ خود ہی سنبھال لے گی. مشکل وقت آتے ہیں، کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کا کوئی، تو ان کے اوپر بڑا مان ہوتا ہے نا، تو انسان کو پھر تسلی ہو جاتی، اچھا کوئی نہیں، یہ ہو گیا نا تو فلاں ہے نا کرنے والا، وہ کر لے گا، وہ سنبھال لے گا. ہم اتنا بھی بھروسہ اللہ پہ نہیں کرتے جتنا ہم انسانوں پہ کرتے ہیں جو ظاہری نظر آنے والے مادی سہارے ہیں. کبھی ڈاکٹر پہ بھروسہ کرتے ہیں، کبھی کسی سسٹم پہ بھروسہ کرتے ہیں، کبھی کچھ، حالانکہ جب تک اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی ہماری مدد نہیں کر سکتا. کسی کے اختیار میں کچھ بھی نہیں، وہ تو صرف اسباب ہیں، وسائل ہیں. تبھی انسان پرسکون ہو سکتا ہے جب معاملات اللہ کے حوالے کر دے اور یقین کے ساتھ کرے، صرف زبان سے نہ کرے. یہ بہت ضروری ہے. اور یقین کب آئے گا کہ نہیں ہے، وہ کرتا ہے، وہ کرے گا، مایوسی نہ ہو. کیونکہ شیطان ہر دم انسان کو اللہ سے مایوس کرتا ہے کہ نہیں تمہاری دعا کو نہیں سنی جانی، تمہارا یہ کام کو نہیں ہونے والا، تمہارے اوپر مصیبت آ کے ہی رہے گی. تو ڈراتا ہے شیطان، لیکن یہ ڈر ہمیں اللہ سے ہونا چاہیے، کسی اور سے نہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ہم پہچانتے نہیں نا، تو اس وجہ سے یہ سارے مسائل ہیں ہمارے. یہاں پر انہوں نے بتایا کہ اندر کی صفائی ہے اس کی جتنی انسان خیال رکھتا ہے، اور اگر وہ اندر کی صفائی کا بھی اتنا خیال رکھے، جیسے کہ ہم ہر اسپا میں یا پارلر میں جانے کے لیے کچھ بھی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ لائک یہ ہو جائے، یہ ویکسنگ ہو جائے، صفائی ہو جائے، لائک ایوری تھنگ، خوبصورت ہو جائے. آؤٹ سائڈ، ان سائڈ کی صفائی کے لیے جس میں
جس میں تقویٰ آتا ہے، جس میں ایمان آتا ہے، یقین آتا ہے، وہ چیز کی صفائی کے لیے ہم آگے نہیں بڑھتے کہ یہ تو ہم پڑھ لیں گے، کسی دن قرآن تو پڑھتے ہی ہیں روز، ٹھیک ہے، لیکن جب اس مجلس میں جاتے ہیں، جیسے اسپیشلی فقہ القلوب میں آئے ہیں، سو اٹس لائک لائک ڈیٹاکسیفیکیشن آف یور امپیورٹیز آف یور ہارٹ نکلتی ہیں باقاعدہ. ہاں، ایٹ لیسٹ پہچان ہوتی ہے کہ ہمارے اندر کہاں کہاں کمیاں ہیں ابھی. اور اس والی کلاس کو مس کرنا اٹ مینز یعنی کہ آپ نے بڑا اسپا مس کر دیا جو کہ آپ کی انٹرنل آپ کی کلینزنگ کو کر رہا تھا. فالقلب الذی یوحد اللہ، تو وہ دل جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، یدین للہ وحدہ بکل شیء، وہ اطاعت کرتا ہے اللہ اکیلے اسی کی ہر چیز میں، ہر معاملے میں، ہر کام میں، بس وہ صرف اللہ ہی کی اطاعت کرتا ہے. ولا یحنی ہامتہ لأحد سواہ، اور نہیں وہ جھکاتا، انحناء ہوتا ہے جھکنا. ہامتہ، ہامہ کہتے کھوپڑی کو، اپنی کھوپڑی، اپنا سر کسی اور کے آگے نہیں جھکاتا سوائے اس کے، کسی ایک کے بھی آگے نہیں جھکاتا. ولا یطلب شیئا من غیرہ، اور اس کے سوا کسی سے کچھ طلب نہیں کرتا، کسی سے کچھ نہیں مانگتا، کسی سے امیدیں وابستہ نہیں کرتا. ولا یعتمد علی احد من خلقہ، اور اس کی مخلوق میں سے کسی پر اعتماد نہیں کرتا، یعنی سارا اس کا اعتماد اور بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے. فاللہ وحدہ هو القوی عندہ، تو اللہ سبحانہ تعالی اکیلا وہی قوی ہوتا ہے اس کے ہاں، یعنی اس انسان کے پاس سب سے بڑی قوت اللہ ہی کی ہوتی ہے. یعنی فاللہ وحدہ، پس اللہ اکیلا وہی، هو القوی، وہی قوت والا ہوتا ہے، عندہ اس کے نزدیک. وہو القاہر فوق عبادہ، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے. والعباد کلہم ضعاف، بندے سارے کے سارے کمزور ہیں، ضعیف سے ضعاف. مہازیل، دبلے ہیں یعنی کمزور ہیں. لا یملکون لہ نفعا ولا ضرا، سارے مل کر بھی وہ اس بندے کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو، جب وہ ابھی بچے ہی تھے، ینگ بوائے تھے، تو ان کو نصیحت کی تھی کہ اگر ساری دنیا مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اور سب مل کر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہے تو نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. تو جب توحید انسان کے اندر پختہ ہوتی ہے تو پھر یہ چیز آتی ہے. فلا حاجت بہ الی ان یحنی ہامتہ لواحد منہ، تو اس کو اس بات کی ضرورت ہی نہیں رہتی کہ وہ اپنا سر ان انسانوں میں سے کسی کے آگے جھکائے. وہم مثلہ، وہ اسی کی طرح تو ہوتے ہیں. لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جو اپنی ذات کے لیے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہوتے. واللہ وحدہ هو الغنی وما سواہ فقیر، اور اللہ اکیلا وہی غنی ہے اور جو اس کے سوا ہے سب فقیر ہیں. یعطی من یشاء، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. ویمنع من یشاء، اور جس سے چاہتا ہے روک لیتا ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ بے نیاز ہے، خوب تعریف والا ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. یہ چوائس ہو ہمارے پاس کہ ہمارے سامنے بادشاہ اور فقیر ہو، اور ہم سے کہا جائے کہ آپ کس سے مانگنا پسند کریں گے، تو صاف بات ہے کہ بادشاہ سے مانگیں گے. بالکل. لیکن یہ بات زندگی میں نہیں سمجھ آتی اور ہم فقیروں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. بالکل. اور یا ایھا الناس انتم الفقراء، سبھی شامل ہو اس میں. یا ایھا الناس پوری انسانیت کو خطاب ہے، جس میں بادشاہ، غنی، فقیر سبھی شامل ہیں. کہ وہ تو اس کے اپنے جیسے ہیں، ہمارے ہی جیسے ہیں، نہ وہ نفع دے سکتے ہیں نقصان. تو ہمیں کوئی فیور دے تو ہم کہتے ہیں اچھا سوری ہم تو کچھ بھی نہیں دے سکتے، ہم صرف آپ کو دعائیں دے سکتے ہیں. لیکن استاذہ دی اتنی پکی نیت ہوتی ہے کہ روز ان کے لیے دعا کریں گے، مشکل سے ہفتہ 10 دن بھی نہیں گزرتا اور ہم پھر بھول جاتے ہیں اس کو. تو کئی دفعہ میرے دل میں اتنی زیادہ شدت سے احساس ہوتا ہے کہ ہم تو دعا بھی نہیں کسی کو ڈھنگ سے دے سکتے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اس کو اجر بھی دے گی اور جو وہ بھی کرے گی. اسی لیے جو انسانوں سے توقعات رکھتا
ہے وہ مایوس ہی رہتا ہے, وہ پریشان ہی رہتا ہے, وہ ہارٹ بروکن ہی رہتا ہے, اور جو اللہ سے توقعات رکھتا ہے وہ پر امید رہتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے, اور جب وہ میرے حق میں بہتر سمجھے گا میرا کام کر دے گا. والقلب الذی یوحد اللہ, اور وہ دل جو اللہ کی توحید کو مانتا ہے, یؤمن, وہ ایمان رکھتا ہے, بأنہ الالہ, کہ وہی الہ ہے, وہی معبود ہے, الذی یصرف الوجود کلہ, جو ساری کائنات میں تصرف کرتا ہے, سارے نظام کو وہی چلا رہا ہے. ومن ثم لا یختار, اور یہاں سے پھر نہیں وہ چنتا, اختیار کرتا, غیر ما, سوائے اس کے جو اختار اللہ, اللہ نے پسند کیے یا چنے, من الاحکام والشرائع, احکامات اور شریعت, یعنی پھر وہ اللہ کے بھیجے ہوئے احکامات کے اوپر راضی ہوتا ہے, ان کو اختیار کرتا ہے. بل یطیع امرہ وشرعہ, بلکہ وہ اس کے حکم اور اس کی شریعت کی اطاعت کرتا ہے. جتنی زیادہ توحید پختہ ہوتی ہے اتنا ہی عمل اچھا ہوتا ہے. والقلب الذی یوحد اللہ, اور وہ دل جو اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہے, یدرک القرابۃ بینہ وبین کل ما ابدعت قدرت اللہ فی ھذا الکون من اشیاء واحیاء, وہ معلوم کر لیتا ہے, یدرک ادراک کر لیتا ہے, پرسیو کر لیتا ہے, معلوم کر لیتا ہے, القرابۃ قرابت کو, تعلق کو, بینہ اس کے درمیان, و بین اور درمیان, کل ما ابدعت ہر اس چیز کے جس کو ایجاد کیا, قدرت اللہ اللہ کی قدرت نے, فی ھذا الکون اس کائنات میں, من اشیاء ان چیزوں میں سے, و احیاء اور زندوں میں سے, انسانوں میں سے. یعنی پھر وہ اس ریلیشن کو بہت اچھی طرح سمجھ جاتا ہے. فیأنس باللہ, تو وہ اللہ سے ہی محبت کرتا ہے. ویتفکر فی مخلوقاتہ, اور وہ اس کی مخلوقات میں غور و فکر کرتا ہے. ویتحرج من ایذاء احد, اور گناہ سمجھتا ہے کسی ایک کو بھی تکلیف دینے کو. واتلاف شیء, اور کوئی چیز بھی ضائع کرنے کو, کوئی بھی ریسورسز. او التصرف فی شیء الا باذن اللہ, یا اپنی مرضی سے تصرف کرنا کسی بھی چیز میں مگر اللہ کے اذن سے. یعنی اپنی مرضی کے مطابق پہ دنیا کو نہیں چلاتا, بلکہ ہر معاملے میں دیکھتا ہے کہ رب کی رضا کیا ہے. خالق کل شیء ورب کل شیء ومالک کل شیء, تو باذن اللہ, اللہ کون ہے؟ جو خالق ہر چیز کا, رب ہر چیز کا, مالک ہر چیز کا. والقلب المؤمن بحقیقت التوحید, اور ماننے والا دل توحید کی حقیقت کو, هو القلب, وہ دل ہوتا ہے, الذی عرف اللہ فتعلق بہ, جو اللہ کو جانتا ہے پھر اس سے جڑ جاتا ہے. توحید والا دل کون سا ہوتا ہے؟ توحید کا اقرار کرنے والا جو اللہ کو پہچانتا ہے پھر اللہ سے جڑ جاتا ہے. ولم یلتفت الی احد سواہ, اور اس کے سوا وہ کسی ایک کی طرف بھی نہیں جھانکتا, توجہ نہیں کرتا. فهو يقطع الرحلة على هذه الارض على هدى وبصيرة, تو وہ طے کرتا ہے سفر, رحلہ ہوتا ٹرپ, على هذه الارض اس زمین پر, على هدى وبصيرة ہدایت اور بصیرت کے ساتھ. یعنی اس دنیا کا سفر جو زندگی کا طے کرتا ہے پھر وہ سوچ سمجھ کے کرتا ہے, ہدایت کی روشنی میں کرتا ہے. لأن قلبه وبصره معلق باتجاه واحد, کیونکہ اس کا دل اور اس کی نگاہ معلق ہوتے ہیں ایک ہی جانب, ایک ہی چیز کے ساتھ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, ایک ہی چیز سے تعلق رکھتے ہیں. وَلِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ إِلَّا مَصْدَرًا وَاحِدًا لِلْحَيَاةِ وَالرِّزْقِ, اور کیونکہ نہیں وہ جانتا مگر ایک ہی منبع, مصدر, جو زندگی اور رزق کا ہے. یعنی اس کو پتا ہے زندگی بھی مجھے اللہ نے دی ہے, رزق بھی مجھے وہی دیتا ہے. وَمَصْدَرًا وَاحِدًا لِلنَّفْعِ وَالضُّرِّ, اور ایک ہی سورس نفع نقصان کا. وَمَصْدَرًا وَاحِدًا لِلْعَطَاءِ وَالْمَنْعِ, اور ایک ہی سورس عطا اور روکنے کا, کہ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. نفع ضر بھی, عطا اور منع بھی, اور حیات اور رزق بھی, سب کی سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. فتستقیم خطاہ الی ھذا المصدر الواحد, تو اس کے قدم سیدھے ہو جاتے ہیں
اسی ایک مصدر کی طرف، یعنی اس کے قدم بس صرف اسی طرف اٹھتے ہیں. وَيَعْبُدُ رَبًّا وَاحِدًا، وہ ایک ہی رب کی عبادت کرتا ہے. يَعْرِفُ مَاذَا يُرْضِيهِ فَيَفْعَلُهُ، اس کو پتا ہوتا ہے کہ کیا چیز اس کو راضی کرتی ہے تو پھر وہ وہی کرتا ہے. وَمَاذَا يُغْضِبُهُ فَيَتَّقِيهِ، اور کیا چیز اس کو غضبناک کرتی ہے تو وہ اس سے بچتا ہے. والمخلوقات كلها اولها وآخرها، اور ساری مخلوقات اول و آخر، پہلی اور پچھلی. وصغیرها وکبیرها، چھوٹی اور بڑی. لا تنفع ولا تضر، نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے. الا باذن اللہ، مگر اللہ ہی کے اذن سے. وهي كالمیت لا تعمل ولا تتحرك الا باذن اللہ، اور مخلوقات کی مثال میت کی طرح ہے جو کوئی کام نہیں کر سکتی، حرکت بھی نہیں کر سکتی مگر اللہ کے اذن سے. جس طرح ایک مردہ پڑا ہوتا ہے گھر میں، 100 کام پڑے ہیں اس کے تو اٹھ کے کچھ بھی نہیں کرتا، اہم سے اہم کام چھوڑ دیتا ہے. اور اسی طرح حرکت بھی نہیں کرتا، ہلتا جلتا ہی نہیں. اس کو اٹھانا پڑتا ہے، نہلانا پڑتا ہے، کفن پہنانا پڑتا ہے، دفنانا پڑتا ہے، ورنہ وہ تو وہیں پڑا رہے. وَمِثَالُهَا كَالْحَجَرِ، اس کی مثال پتھر کی طرح ہے. لا ينفع ولا يضر، جو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان. ولا يتحرك، نہ حرکت کرتا ہے. الا اذا جاءت قوة خارجة، مگر جب بیرونی قوت آتی ہے. اقوى منہ، جو اس سے زیادہ قوی ہوتی ہے. فحركته، تو وہ اس کو ہلا لیتی ہے. وهكذا كافة المخلوقات لا تنفع ولا تضر الا باذن اللہ وارادته، یہی مثال ساری مخلوق کی ہے جو نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے مگر اللہ کے اذن اور اللہ کے ارادے سے، ارادت اللہ سے. السلام علیکم. سادہ ہم لوگ سورہ فتح پڑھ رہے تھے آج تفسیر میں، اور بالکل ایگزیکٹلی سیم جو ہم نے پڑھا اس کا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ مزید الیبریشن ہے، اور سبحان اللہ یہ ہر دن کے لیسن میں ہوتا ہے. تو سازا یہ جو انہوں نے کہا نا کہ اللہ ہدا و بصیرہ، کہ وہ اللہ کی طرف سے ہدایت اور بصیرت کے ساتھ چلتا ہے، سفر طے کرتا ہے. تو سزا صحابہ کرام کی مثال جس طرح سورہ فتح میں آتی ہے کہ لقد رضی اللہ علی المؤمنین، جب انہوں نے اس چیز پہ بیعت کی کہ جو بالکل جان دینے والی حالت تھی. اور یہ صحابہ کرام کو بصیرت کس نے دی؟ ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو ملی، اور اللہ نے کیا ٹائٹل ان کو دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. پھر ان کو مغانم کثیرہ بھی مل رہے ہیں، ان کو سکینہ بھی مل رہی ہے. تو واقعی جب توحید اور اللہ کی معرفت بہت اسٹرانگ ہو تو انسان نفع نقصان کسی بیت میں اس سفر میں نہیں دیکھتا، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایکچولی اللہ کے حوالے کیا تو بس اللہ سنبھالنے والا، اور اللہ کا حکم کیا. سبحان اللہ. اس وقت اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، مجھے وہ کرنا ہے. ویسے بھی میں سوچ رہی تھی کہ جس کو انسان چاہتا ہوتا ہے، محبت کرتا ہے، جس سے اس کے لیے سارے وہ کام کرتا ہے جو اسے پسند ہوتے ہیں، اس کی مرضی کے خلاف یا اس کی ناراضگی کو مول لینا نہیں چاہتا فار اے سیکنڈ ایون. اور اگر ہو جائے ناراضگی تو وہ گھبرا جاتا ہے، سفوکیٹ ہونے لگتا ہے، کہتا ہے میرے سے کوئی کام نہیں ہوگا جب تک وہ نہ مان جائے. تو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہمارے اللہ کے لیے کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے نمبر پہ اللہ ہے ہماری محبت میں، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر ہمارے دوسرے کوئی گریڈز آتے ہیں، تو پھر اگر ہم مجھ سے کانسٹنٹلی ناراض کیے جا رہے ہیں اور پھر ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ میری ہر چیز بہت اچھی ہو، میں بڑا سکون بھی، قلب سلیم بھی مجھے ملے، مجھے باہر سے لوگ عزت بھی دیں اور میرے پاس رزق بھی وافر ہو. ہاؤ کین اٹ پاسبل وین یور دا لوڈ ون، جس کو سب سے پہلے عزت دینی ہے، اس کو ہم کانسٹنٹلی ناراض کیے جا رہے ہیں. کہیں نہ کہیں جیسے ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا ویکینڈ پہ کہ غیبت ہے، تجسس ہے، جو کہ ہماری ڈیلی خون کی طرح سرایت کر رہا ہے، خون کی طرح جیسے شیطان سرایت کر رہا ہے، یہ ہماری ہیبٹس ہمارے اندر منہ پہ لگی ہوئی ہیں. اینڈ آفٹر دیٹ ایون وی آر ایکسپیکٹنگ سو ہائی، اینڈ ایون دو ہی از گیونگ. میں تو کہتی ہوں پھر بھی اللہ کا سجدے کر کے ہم شکر کے تھک جائیں، مگر اللہ دے رہا ہے ہمیں. والمخلوقات قسمانی، مخلوقات 2 قسم کی ہیں. شکل للنفع کالطعام والماء وشکل للضرر کالنار والسم. ایک شکل مخلوقات کی ہے فائدہ دینے والی جیسے کھانا پانی، اور ایک شکل نقصان دینے والی جیسے آگ اور زہر. وکل المخلوقات لا تنفع ولا تضر الا باذن اللہ لا بذاتها. ساری مخلوقات نہ نفع دے سکتی ہیں اور نہ نقصان، مگر اللہ کے اذن سے،
خود سے نہیں، لا بذاتہا، اپنے آپ سے نہیں. وہی مملوکۃ مأمورۃ مدبرۃ، ساری مخلوقات اللہ کی ملکیت میں، اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہیں، مأمور، اور اللہ کے نظام کے تحت واقع ہیں، مدبر. فالنار التی القی فیہا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم مظہر للضرر، وہ آگ جس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا وہ بظاہر نقصان دینے والی ہے، مظہر یعنی ظاہری شکل اس کی. ولیکن لما جاء الیہا امر اللہ لنصرت ولیہ، لیکن جب اس آگ کے پاس اللہ کا حکم آ گیا کہ اللہ کے دوست کی مدد کرنی ہے، قلب حالہ الذی خلقہا، اس کا حال اس رب نے تبدیل کر دیا جس نے اس کو پیدا کیا. فصارت نافعۃ، تو وہ نفع مند ہو گئی. وکانت بردم وسلاما علی ابراہیم، اور وہ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو گئی اور سلامتی والی ہو گئی. حکم تو اللہ کا تھا، اللہ کا حکم ہوتا آگ جلاتی، اللہ کا حکم ہو تو آگ ٹھنڈی بھی ہو جاتی، ٹھنڈک پہنچاتی. وہی آگ جو جلانے والی وہ بردن بن گئی اور سلامن بن گئی. والماء الذی یشربہ قوم نوح مظہر للنفع، اور وہ پانی جس کو قوم نوح پیتی تھی وہ ظاہری طور پر فائدے کی چیز تھی. فجاء الیہ امر اللہ، تو اللہ کا حکم اس پانی پہ آیا، بالضرر نقصان دینے کا. فاغرق من کفر واستکبر من قوم نوح، تو قوم نوح میں سے علیہ السلام جس نے کفر کیا، تکبر کیا، وہ سب غرق کر دیے گئے، ڈبو دیے گئے. وہی پانی جو کل تک فائدے کا تھا آج وہی پانی مصیبت بن گیا. فالطیبات کلھا اشکال للنفع، عمدہ چیزیں ساری کی ساری فائدہ دینے والی شکل ہے یعنی صورت ہے. فاذا جاء الیہا امر اللہ بالضرر انقادت واطاعت، اور جب ان کے پاس اللہ کا حکم آتا ہے نقصان دینے کا تو وہ مطیع ہو جاتی ہیں اور اطاعت کرتی ہیں. فضرت باذن اللہ من شاء اللہ، تو نقصان دیتی ہیں اللہ کے اذن سے جس کو چاہتی ہیں. اور یہ ہم نے کتنی دفعہ نوٹ کیا ہے اور کتنے عام مشاہدے کی بات ہے. ایک ہی کھانا ایک بندے کے لیے فائدہ مند ہے اور دوسرا بندہ اس سے الرجک ہے اور وہ اس کے لیے موت ہے. کھانا ایک ہی ہے، چیز ایک ہی ہے. ایک کھاتا ہے تو اس کو طاقت مل جاتی ہے، وہ سارے جو اس کے اندر یعنی ایسے فائدے مند چیزیں ہوتی ہیں وہ فائدے جسم کو لگتے ہیں اور دوسرے کو نہیں لگتے. پھر اسی طرح آگے یہ خود بھی بیان کریں گے کہ کھانا بچہ کھاتا ہے تو بڑھتا ہے، لیکن بوڑھا کھاتا ہے وہی کھانا تو بڑھتا نہیں ہے. کون اس گروتھ کو روک دیتا ہے؟ ریسنٹلی اس چیز کو اتنا ایکسپیرینس کیا کہ ہم کئی دفعہ کچھ بیماریوں کو کہتے ہیں نا کہ یہ جان لیوا ہے، اس بیماری پہ اللہ کا ذن آتا ہے تو وہ مارتی ہے ورنہ نہیں مار سکتی. تو استاذہ جب ایک پوتے کی جب ڈیتھ ہوئی تو اس کو جو بیماری ہوئی تھی وہ پری میچور بچوں میں فیٹل ہوتی ہے، وہ اسے کہتے ہیں نیک NEC. اس کے لیے موت کا جو اذن تھا وہ اس بیماری کی وجہ سے تھا، بیماری نے نہیں مارا. سیم بیماری دوسرے والے پوتے کو بھی 38 ویک پہ ہوئی سیم. اور اللہ کے اذن، اللہ کا فیصلہ جب کسی کو زندگی دینی ہو، اس کو 1 ویک لگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اس انفیکشن سے باہر نکال دیا. تو اس دن اتنا اللہ نے بہت ساری باتوں کے جواب دیے اور ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم سوچتے تھے کہ اچھا وہ بیماری ہوتی ہے بچوں میں ہو جاتی ہے اس لیے بچے چلے جاتے ہیں. بیماری نہیں لے کے جاتی، ایکچولی اللہ نے جس کو زندگی دینی ہوتی ہے اور جس کو موت دینی ہوتی ہے. بالکل. والطعام، اور کھانا، وَإِن جَعَلَهُ اللَّهُ شَكْلًا لِلنَّفْعِ، اگرچہ اللہ نے اس کو نفع دینے والی صورت بنایا ہے. فَهُوَ لَا يَنْفَعُ وَلَا يَضُرُّ بِنَفْسِهِ، لیکن وہ خود سے خود نہ فائدہ دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے. فَهُوَ مَخْلُوقٌ لَيْسَ بِيَدِهِ شَيْءٌ، وہ تو مخلوق ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. يَأْكُلُهُ الصَّغِيرُ فَيَكْبُرُ، چھوٹا اس کو کھاتا ہے تو وہ بڑا ہو جاتا ہے. وَيَأْكُلُهُ الضَّعِيفُ فَيَسْمُنُ، اور کمزور اس کو کھاتا ہے تو وہ موٹا ہو جاتا ہے. وَيَأْكُلُهُ الْكَبِيرُ فَيَضْعُفُ، بوڑھا اس کو کھاتا ہے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے. وَيَأْكُلُهُ الشَّابُ فَأَحْيَانًا يَزِيدُ وَأَحْيَانًا يَنْقُصُ، اس کو جوان کھاتا ہے تو کبھی وہ زیادہ ہوتا ہے اور کبھی وہ کم ہو جاتا ہے، یعنی اس کا حجم. وَأَحْيَانًا لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کھانا کھاتا نہ وہ بڑھتا ہے اور نہ ہی وہ کم ہوتا ہے. ایک ہی کھانا ایک شخص کھاتا ہے تو ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے،
ایک رتی بھی اس کا وزن نہیں بڑھتا، اور وہی کھانا دوسرا کھاتا ہے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. فالفعال هو اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو تاثیر ڈالنے والا دراصل اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں. والطعام خلقہ اللہ وانعم بہ علی خلقہ، اور وہ کھانا جس کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کے ذریعے اپنی مخلوق پر احسان کیا. وہو سبب یتلذذون بہ، اور وہ سبب ہے جس سے لوگ لذت حاصل کرتے ہیں. وَيَمْتَثِلُونَ أَوَامِرَ اللَّهِ عِنْدَ أَكْلِهِ، اور اللہ کے حکم مانتے ہیں اس کے کھاتے وقت. وَهُوَ مَمْلُوكٌ مَرْبُوبٌ، اور وہ تو مملوک ہے، پرورش کیا گیا ہے. لَا يَنْفَعُ وَلَا يَضُرُّ كَغَيْرِهِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، نہ وہ نفع دیتا نہ نقصان دیتا ہے اپنے سے علاوہ کی چیزوں کی طرح مگر اللہ کے اذن سے. والخبائث والمؤذیات والمہلکات كلها اشکال للضرر، خبیث چیزیں، موذی چیزیں جو اذیت دیتی ہیں اور ہلاک کرنے والی چیزیں، مہلکات، کلھا اشکال، یہ سب صورتیں ہیں، صرف شکلیں ہیں، للضرر نقصان پہنچانے کی. فاذا جاء الیہا امر اللہ، پھر جب ان کے پاس اللہ کا حکم آ جاتا ہے، بالنفع، نفع دینے کا، نفعت، تو وہ نفع پہنچا دیتی. یعنی کچھ چیزیں جو بظاہر نقصان دہ ہوتی ہیں انہی سے انسان کو فائدہ پہنچ جاتا ہے. وانقادت، اور وہ جھک جاتی ہیں. واطاعت لامر ربھا، اور اپنے رب کی اطاعت کرتی ہیں. اور یہ کتنی صحیح بات ہے نا. یہ تو خیر موذی چیزیں ہیں، لیکن انسانوں میں سے بھی آپ دیکھیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے کبھی آپ کو دکھ پہنچایا یا نقصان دیا تو آپ ان سے ناراض ہو بیٹھتے ہیں کہ ہم ان سے آئندہ کبھی بات نہیں کریں گے. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زندگی میں وہی شخص اتنے کام آ جاتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ جس سے آپ کو کوئی توقع ہی نہیں تھی، اور جس سے آپ کو بہت توقع ہوتی ہے بعض اوقات وہ کسی کام نہیں آ سکتا اپنی مجبوریوں کی وجہ سے. وحقیقت التوحید، توحید کی حقیقت کیا ہے؟ التعلق باللہ وحدہ ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت، تعلق ہونا ایک اکیلے اللہ کے ساتھ جو قوت والا ہے، بادشاہت والا ہے، بڑائی والا ہے، عظمت والا ہے. وعدم التعلق بغیرہ، اور اس کے سوا کسی اور سے تعلق نہ ہونا، یعنی دل کا تعلق اس طرح. اب الالتفات الی ما سواہ، یا اس کے سوا کسی اور کی طرف جھانکنا. فحصول الضرر والنفع واختلاف اللیل والنہار وتبدل الحر بالبرد وحصول الجوع والشبع والامن والخوف والصحة والمرض والعزت والذلت والفقر والغنى لیست بذاتها. نقصان، نفع کا حاصل ہونا، رات اور دن کا آگے پیچھے آنا جانا، گرمی کا سردی میں بدل جانا جیسے آج کل ہو رہا ہے، اور بھوک اور سیری کا حاصل ہونا، امن اور خوف کا حاصل ہونا، صحت اور مرض کا حاصل ہونا، عزت اور ذلت کا حاصل ہونا، فقر اور غنا کا حاصل ہونا، یہ خود سے خود حاصل نہیں ہوتا. لیست بذاتھا بل امر اللہ وحدہ لا شریک لہ، بلکہ یہ ایک اللہ کا حکم ہوتا ہے جس کا کوئی شریک نہیں. کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. فالموحد لا يتعلق قلبه بالاسباب النافع، جو حقیقی معنوں میں توحید پرست ہوتا ہے یا توحید والا ہوتا ہے وہ اپنے دل کو اسباب کے ساتھ نہیں جوڑتا، ان کا شدائی نہیں ہوتا، وہ اسباب کے پیچھے نہیں صرف بھاگتا. النافعاتی، جو فائدہ دیتے ہیں، کالطعام، جیسے کھانا، والدوا، اور علاج، دوا، میڈیسن مثلا. ولا يتعلق بالاسباب الضارة كالنار والسموم، اور نہ وہ جڑتا ہے نقصان دینے والے اسباب کے ساتھ جیسے آگ اور زہر. بل يتعلق قلبه بالله وحده، بلکہ اس کا دل ایک اکیلے اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. الذي له الملك وله الحمد،
جس کے لیے ساری بادشاہت ہے اور اسی کی تعریف ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وَبِيَدِهِ مَقَالِيدُ الْأُمُورِ، اور اسی کے ہاتھ میں سارے معاملات کی کنجیاں ہیں. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ کی طرف سارے معاملات لوٹائے جائیں گے. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. واللہ عز وجل ابتلا کل انسان بثلاثۃ اشیاء، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو 3 چیزوں سے آزمایا ہے. 3 چیزیں ہمارے لیے آزمائش ہیں. ابتلاہ بالمصائب، مصیبتوں کے ساتھ آزمایا ہے. لینظر، کیوں آزماتا ہے مصیبت ڈال کے؟ تاکہ دیکھے این یتوجہ القلب، دل کدھر متوجہ ہوتا ہے. فی جمیع الاحوال، سارے حالات میں. الی اللہ ام الی الاسباب، اللہ کی طرف یا اسباب کی طرف، کدھر جاتا ہے یہ بندہ، کس کو پکارتا ہے پہلے، کس کا دھیان اس کے دل میں پہلے آتا ہے، کس کے اوپر یہ مان رکھتا ہے. فقلب المؤمن یتوجہ عند الجوع الی اللہ، مومن کا دل بھوک کے وقت اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. یا اللہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھلا. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا، هو الذی یطعمنی ویسقینی واذا مرضت فهو یشفینی. وعند المرض الی اللہ، اور بیماری میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ اللہ تو شفا دے. وقلب الکافر یتوجہ عند الجوع الی الطعام، کافر کا دل بھوک کے وقت صرف کھانے کو ہی دیکھتا ہے، کھانا ہی میری بھوک مٹائے گا، کھانا چاہیے. وعند المرض الی الدواء، بیماری ہے تو دوائی چاہیے. وہکذا، یعنی دعا نہیں، کوئی توجہ نہیں. وابتلاہ اللہ بالشہوات والاوامر، اور اللہ نے اس کو آزمایا ہے خواہشات اور احکامات کے ساتھ. لینظر من یقدم اوامر اللہ علی الشہوات، تاکہ اللہ دیکھے کہ کون اولیت دیتا ہے، مقدم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو شہوات پر. کیا مطلب اس کا؟ یعنی اللہ نے قرآن میں جتنے حکم دیے ہیں ان کے اگینسٹ جو ہماری خواہشات ہیں، کہ جب مثلا نماز کا حکم آتا ہے تو دوسری طرف ہماری نیند بھی ہے، بھوک ہے، یہ وہ، تو اب یہ کس طرف جاتا ہے؟ اللہ کا حکم مانتا ہے یا اپنی خواہش پوری کرنے میں لگا رہتا ہے. فالمؤمن یقدم امر اللہ علی المباحات، تو مومن اللہ کے حکم کو مباح جائز کاموں پر مقدم رکھتا ہے، ترجیح دیتا ہے. وہ محبوبات نفس، اور نفس کی محبوب چیزوں پر اللہ کے حکم کو ترجیح دیتا ہے. والکافر یقدم محبوباتہ و شہواتہ علی کل شیء، اور کافر جو ہوتا ہے وہ اپنی پسندیدہ چیزوں اور اپنی خواہشات اور ڈیزائرز کو ہر چیز پر مقدم رکھتا ہے، پرائرٹی دیتا ہے، اوپر رکھتا ہے. وابتلاہ بالحلال والحرام، اور اللہ نے اس کو آزمایا ہے حلال اور حرام کے ساتھ. پہلا کیا تھا؟ مصائب. دوسرا کیا تھا؟ شہوات اور اوامر. اور تیسرا کیا ہے؟ حلال اور حرام. لیعلم من یخافہ بالغیب، حلال حرام کے ساتھ کیوں کچھ چیزوں کو حلال کر دیا، کچھ کو حرام کر دیا، تاکہ یہ دیکھے کہ اس سے غائبانہ طور پہ کون ڈرتا ہے. چھپ کے کوئی حرام تو نہیں کھا جاتا یا حرام کام تو نہیں کرتا. کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ضرور آزمائے گا تمہیں اللہ کسی بھی چیز کے ساتھ، اس شکار میں سے جس کو پا لیں گے تمہارے ہاتھ اور نیزے، تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس سے غائبانہ طور پہ ڈرتا ہے. تو جو اس کے بعد زیادتی کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اچھا، اسی طرح روزہ ہوتا ہے، کسی کو پتا کہ ہم روزے سے ہیں کہ نہیں، چپکے سے جا کے کوئی کھا لے. لیعلم من یخافہ بالغیب. فالمؤمن ایمانہ یدفعہ للانتفاع بالحلال، تو مومن کا ایمان اس کو دھکیلتا ہے کہ حلال کے ساتھ فائدہ اٹھاؤ. واجتناب الحرام، اور حرام سے بچو. فی جمیع الاحوال، ہر حال میں. والکافر یقترف المحرمات والکبائر، اور کافر حرام چیزوں اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے.
لأن ليس لديه ایمان، کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں ہوتا، يحجزه عن المحرمات والکبائر، جو اسے روک دے حرام چیزوں اور کبائر سے. تین چیزیں آزمائش ہیں، مصیبتیں آزمائش ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی ایک امتحان ہے، اور حلال حرام بھی ایک امتحان ہے کہ اللہ دیکھتا ہے کہ کون پھر اس کی اطاعت کرتا ہے. اور یہ جنت میں جانے کے لیے 3 سوال ہیں ایک طرح سے، جو ان کو پاس کر جائے گا وہی قابل ٹھہرے گا. والتوحید یقوم علی 3 اصول، توحید 3 چیزوں پر قائم ہوتی ہے. الاول، نمبر 1، الاعتقاد والیقین بوحدانیت اللہ ومکانہ القلب، اللہ کی وحدانیت کا یقین اور اعتقاد، اور اس کا محل یا اس کی جگہ دل ہے. الثانی النطق والاقرار ومکانہ اللسان، بولنا اور اقرار کرنا، اس کا محل یا اس کا مقام زبان ہے، یعنی لا الہ الا اللہ منہ سے بولنا. الثالث العمل الذی هو تنفیذ الاوامر والنواہی ومکانہ الجوارح، وہ کام جس پہ عمل درآمد کرنا اوامر اور نواہی کی شکل میں، اور اس کا مقام اعضاء ہے، لمس ہے. تو توحید دل میں بھی ہوتی ہے، توحید زبان پر بھی ہوتی ہے، اور توحید عمل میں بھی ہوتی ہے. فَإِنْ أَخَلَّ الْعَبْدُ بِشَيْءٍ مِّنْ هَٰذِهِ لَمْ يَكُنِ الْمَرْءُ مُسْلِمًا، پھر اگر خلل پیدا کر دے بندہ کسی چیز میں بھی اس میں سے، تو وہ شخص مسلمان نہیں ہوتا. فَإِنْ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ فَهُوَ كَافِرٌ، پھر اگر وہ توحید کا اقرار کرتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ کافر ہوتا ہے. معاند ضدی مستکبر، تکبر کرنے والا، کا فرعون و ابلیس، جیسے فرعون اور ابلیس تھے. وَإِنْ عَمِلَ بِالتَّوْحِيدِ ظَاهِرًا، اور اگر وہ توحید پر ظاہری طور پر عمل کرتا ہے، وَهُوَ لَا يَعْتَقِدُهُ بَاطِنًا، اور وہ دل سے یقین ہی نہیں رکھتا، فَهُوَ مُنَافِقٌ أَشَرُّ مِنَ الْكَافِرِ، تو وہ منافق ہوتا ہے جو کافر سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے. کبھی کبھی استاذہ ہم انسانوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے ہو جائیں گے تو ہمارے سارے کام آسان ہو جائیں گے، حالانکہ وہ ایسے وقت میں چھوڑتے ہیں اور دل اللہ تعالیٰ کے قبضے میں. کہ ایک آپ نے وہ پڑھائی تھی دوائی شافی، اس میں شاید تھا کہ ایک عالم کہا کرتے تھے کہ میں تو اگر اللہ کی نافرمانی کروں تو میرا گدھا بھی میری بات نہیں مانتا، تو اور کیا چیز مانے گی. سازا یہاں پر جب ہم پڑھ رہے تھے نا کہ کسی کو ایک ہی خوراک ہے مگر اس کی تاثیر الگ الگ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کو کیا چیز کس طرح دینی ہے. تو وہی جب لوگ کہتے ہیں ہم ویسے پانی بھی پیتے ہیں تو ہمارا وزن بڑھ جاتا ہے، تو پتہ نہیں کیا بات ہے کہ ادھر کیا پانی ایسا ہے کہ ہمیں ویٹ بڑھتا ہے، یا پھر اور کوئی انسان اتنا کوشش کر رہا ہوتا ہے ویٹ بڑھانے کی مگر ان کا بڑھتا ہی نہیں ہے. کچھ کھلا دو ان کو، خاص طور پہ خاص قسم کے ہنیز منگا رہے ان کے لیے، ان کے بچوں کو کھلانے کے لیے کہ ان کا انڈر ویٹ ہوتے ہیں، مگر نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.